السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ ہماری ایک بہن کا سوال ہے ہم سے کہ نیل پالش لگا کے نماز کس طرح پڑھی جا سکتی ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ اللہ پاک جزائے خیر دے کہ نماز کی فکر ہے۔ اب بات یہ ہے کہ نیل پالش لگا کے نماز پڑھنے کے بارے میں کیا صورتحال ہو سکتی ہے۔ ساری صورتحال کو اچھی طرح دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والے پیغامات آپ لوگوں کو ملتے رہیں۔ اب بات اس حوالے سے یہ ہے کہ نیل پالش کی اپنی ماہیت کو سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ اگر تو نیل پالش پاک ہے تو پھر آگے بات چلے گی، اور اگر آپ نے جو نیل پالش استعمال کرنی ہے اس کے اندر کوئی ناپاک اجزاء ملے ہوئے تو پھر تو بات وہیں پہ ختم ہو جائے گی، اس کو لگا کے نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر نیل پالش تمام تر پاک اجزاء سے بنی ہوئی ہے، اور عام حالات میں بہت ساری نیل پالشیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ پاک ہوتی ہیں، تو پاک اجزاء سے بنی ہوئی نیل پالش اگر اس طریقے کی ہو کہ اس سے پانی نکل سکتا ہو، پانی اس کے نکاسی ہو سکتی ہو، جو کہ نہیں ہوتی ہے۔ نیل پالش سے پانی کی نکاسی نہیں ہوتی ہے، پانی اس کو کراس نہیں کر پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نیل پالش لگی ہوئی ہوتی ہے تو ناخنوں تک پانی نہیں پہنچتا۔ اس وجہ سے نیل پالش لگا کے وضو صحیح نہیں ہوتا، اور جب وضو صحیح نہیں ہوتا تو پھر نماز بھی صحیح نہیں ہوتی۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے نیل پالش بھی لگانی ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے، اور نیل پالش پاک اجزاء سے بنی ہوئی بھی ہے، تو اس صورت کے اندر آپ پہلے وضو کر لیں، اس کے بعد یا تو نماز پڑھ کے پھر نیل پالش لگا لیں، یا پہلے نیل پالش لگا کے بعد میں نماز پڑھ لیں۔ دونوں صورتوں میں نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اصل جو نیل پالش کا مسئلہ ہے اس کا تعلق وضو کے ساتھ ہے، اور وضو ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب پانی ناخنوں تک پہنچے، جو کہ نیل پالش لگا کے پہنچانا ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے کوشش یہی کریں کہ جب وضو کر رہے ہوں تب آپ کی نیل پالش نہ لگی ہو۔ برابر بات ہے باوضو ہوتے ہوئے آپ نیل پالش لگا کے نماز پڑھیں یا بغیر نیل پالش لگائے نماز پڑھیں، دونوں صورتوں میں نماز ہو جائے گی، اور یہی طریقہ ہے نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین سیکھ کے عمل کرنے والا بنائے اور اپنا مقبول بندہ بنا کے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔